الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ایک دفعہ دو شیخ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ہدایت کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اللہ اس نور ہدایت کی طرف جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دیتے ہیں. پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ ہدایت والے بندے کن جگہوں پہ ملیں گے. فرمایا فی بیوتن، ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم بھی کی جائے، ان کو بلند بھی کیا جائے. پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہدایت والے بھی ہیں، مساجد میں موجود بھی ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ ایسے مرد ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت یہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. یا اللہ رجالن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یا الناس کا لفظ استعمال نہیں کیا، الذین آمنوا کا لفظ استعمال نہیں کیا. عام طور پہ جب الناس کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں لوگ تو مرد و خواتین سارے داخل ہو جاتے ہیں. الذین آمنوا کا خطاب کرتے ہیں وہاں خواتین بھی داخل ہو جاتی ہیں. اللہ نے یہاں کا مرد، عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ مساجد میں آنا مردوں کا کام ہے، خواتین کا نہیں ہے. ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں یہ ترتیب تھی کہ خواتین بھی آتی تھیں. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں خواتین کی حرکتیں دیکھ لیتے تو ان کو ویسے ہی مسجد میں آنے سے منع کر دیتے جیسے بنی اسرائیل کی خواتین کو منع کر دیا گیا تھا. مسلم شریف کی روایت. تو آگے شاگرد نے پوچھا ماں بنی اسرائیل کی خواتین کو بھی مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بنی اسرائیل کی خواتین کو بھی ابتدا میں اجازت تھی، بعد میں اللہ نے منع کر دیا. خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون کی سب سے افضل نماز فی قعر بیوتہن، ان کے گھر میں جو سب سے تنگ کمرہ ہے، تاریک کمرہ، فرمایا اس میں ان کی نماز پڑھنا سب سے افضل ہے. پھر اس سے کم درجے کی کھلے کمرے میں، پھر اس سے کم درجے کی برآمدے میں نماز پڑھنا، پھر اس سے کم درجے کی صحن میں نماز پڑھنا. ثواب کے اعتبار سے جتنا اس کی نماز پوشیدگی سے ہوگی، جتنا اس کی نماز تنہائی میں ہوگی، اتنا زیادہ افضل ہے. ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہنے لگے میرا گھر والا جو ہے مجھے مسجد میں آنے سے منع کرتا ہے. حضور نے فرمایا آپ کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. اب مسجد نبوی کی نماز 50,000، ایک نماز پہ 50,000 کا ثواب ملتا ہے، اور حرم کی نماز ایک نماز پہ 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر عورت گھر میں نماز پڑھے گی تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے. اسلام تسلیم کا نام ہے، سر جھکانے کا نام ہے. اللہ اس کے نبی نے جیسے حکم دے دیا ویسے مان لو. اپنی عقل سے کیلکولیشن کرنا یار مسجد نبی میں جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خاتون کی نماز اس سے گھر میں یہ افضل ہے. کئی جگہ سوسائٹیوں میں اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اماموں سے الجھتے ہیں کہ آپ خواتین کو کیوں نہیں آنے دیتے. بھائی مسجد کو بازار نہیں بنانا، مسجد کو بازار نہیں بنانا کہ ہر طرح کے لوگ آ جائیں اور پھر وہاں پہ ایک عجیب سا سسٹم ہو جائے. یہ ترتیب نہیں ہے. صحابہ کرام کے دور سے ہی خواتین کو منع کر دیا گیا بھائی اب مسجدوں میں نہ آؤ.
اس لیے اللہ فرمایا رجالن، ان گھروں میں ایسے مرد ہوتے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو تجارت اور خرید و فروخت یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ خواتین کا تذکرہ نہیں کیا، بتا دیا ہے کہ ان گھروں میں مردوں کو آنا چاہیے، عورتوں کو نہیں آنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ میں 2 صحابی تھے، ان کا نماز کے لیے ہر وقت تیار رہنا اتنا مشہور تھا، اتنا مشہور تھا۔ ایک صحابی تاجر تھے، ایک لوہار تھے۔ تاجر صحابی کوئی چیز تول رہے ہیں، تل گئی ہے، اذان آئی ہے، وہ گاہک کے حوالے نہیں کرتے تھے، فوراً دکان بند کی، مسجد کے لیے چلے گئے، بس اللہ کا حکم آ گیا بس۔ اور وہ جو لوہار صحابی ہیں، لوہا گرم کیا ہے، لوہے پہ ضرب لگانے کے لیے ابھی ہتھوڑا کندھے تک اٹھایا ہے، اذان آئی ہے، وہیں پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اس ضرب سے فائدہ اٹھا لیں کہ بھئی لوہا دوبارہ گرم کرنا پڑے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہیں پہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ ایسے کامل مرد ہیں، تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہی معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے، جیسے ہی اذان ہوا لوگوں نے فوراً دکانیں بند کی اور مسجد کی طرف دوڑے۔ فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایسے مرد ہیں تجارت و خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہے۔ اب بے کمانا بھی خرید و فروخت ہے، تجارت کمانا بھی خرید و فروخت ہے، لیکن اللہ اس میں ایک بات سمجھا رہے ہیں۔ کاروبار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو نقد ہوتے ہیں، چیز بیچی پیسے لے لیے، چیز بیچی پیسے لے لیے۔ بعض ہوتے ہیں جو چیزیں سرکل میں آ کے ان کا نفع جو ہے کچھ تاخیر کے بعد ملتا ہے، جیسے قسطوں کے کاروبار ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کے پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، بعد میں آتی ہیں۔ فرمایا مسلمان کسی بھی قسم کے کاروبار میں الجھا ہوا ہو، چاہے اس کا نقد والا گاہک ہے یا اب کافی عرصے کے بعد اب اس کو وصولی آنا شروع ہوئی ہے، یہ وصولیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے، دونوں صورتوں میں اس کو اللہ کی یاد سے یہ کاروبار یہ غافل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کے دینے سے، یہ ساری خرید و فروخت، یہ ساری تجارت، یہ ان چیزوں سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے۔ یہاں مفسرین نے لکھا اللہ نے تجارت کا ذکر کیا ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اکثریت تاجر تھی، زراعت پیشہ کم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق میں جو برکت رکھی ہے وہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ 9 حصے جو رزق کے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے، اور باقی 1 حصہ جو ہے وہ باقی تمام ذرائع معاش میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔ پھر فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ جو اللہ کے بندے ہیں اور ان کو اللہ کی یاد سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹے ہو جائیں گے، پلٹ جائیں گے، یہ اس دن سے ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کی یاد میں اس لیے لگے ہوئے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کے اچھے اعمال کا ان کو بدلہ دیں، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے ان میں مزید بڑھائیں، ان کو اضافہ فرمائیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ رزق کی تقسیم اللہ نے محنت سے نہیں جوڑی، رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے فضل سے جوڑی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ فضل کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھا رہے اور کام نہ کرے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ سمجھے کہ میری کوشش جتنی ہے اتنا ہی ملے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ہمیشہ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ رزق دینے والے کی طرف متوجہ رہے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ سادہ سے ہوتے ہیں، یعنی کئی لوگ تو ان پڑھ ہوتے ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے ان سے سنبھالنے میں نہیں آ رہا، اور کئی لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، دوسروں کو ایسے مشورے دیں گے، لوگ ان کے مشوروں کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کے فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن خود خسار ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ جب تقسیم اللہ کی طرف سے ہے تو انسان یہ سمجھے کہ اللہ کو ناراض کر کے
میں اللہ سے رزق حاصل کر لوں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان والا بنا دیں کہ ہر حال میں ہم اللہ کے ذکر کی طرف